کی رسول خدا کی صفت بتاتے ہیں، فرمایا عقل مند کی صفت یہ وہ کم باتیں کرتا ہے۔ زیادہ بات کرنا تمہارے عقل کو ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ زیادہ بات کرے گا کبھی کوئی ایسی بات کہہ دے گا، کسی کی غیبت کر دے گا۔ یہی زبان ہے جو طلاق کرواتی ہے۔ گھر اجڑ جاتے ہیں اسی زبان کی وجہ سے۔ آپ نے کسی پر تہمت لگا دی، الزام لگا دیا، کسی کے شوہر کے بیوی کی اس کی غیبت کر دی، وہ بیوی کو چھوڑ دیتا ہے۔ گھروں میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں ساس بہو کے جھگڑے کس وجہ سے ہیں؟ اسی زبان کی وجہ سے۔ یعنی اگر زبان پر کنٹرول نہ ہو تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ فرمایا 18 گناہان صغیرہ ہیں جو زبان سے کیے جاتے ہیں، اور اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے اسی زبان کی وجہ سے۔ آدمی نامحرم سے فون پہ بات کرتا ہے، کس سے؟ زبان سے۔ کوئی تعلق کریٹ کرتا ہے، کس سے؟ زبان سے۔ کسی زنا کی طرف جاتا ہے، زبان سے۔ کوئی حرام کا معاملہ انجام دیتا ہے، کس سے؟ زبان سے۔ یعنی یہ انسان سوچے کہ مجھے اپنی زبان کو وہاں پہ استعمال کرنا ہے جہاں پروردگار عالم نے کہا۔ دیکھیے جب آپ اس کو بند کریں گے نا، یہ صمت اللسان ہے، یعنی جب زبان پر کنٹرول کریں گے تو کیا ہوگا؟ خدا آپ کو مستجاب الدعوہ بنائے گا۔ اب زبان جب دعا کرے گی، خدا اس کی دعا کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ پہلے سد الباب کرنا پڑتا ہے، یعنی جب زبان پر کنٹرول کیا، ایک تو جب منہ میں خون ہو اور آپ نے کلی کی، یہ زبان پاک ہو جائے گی، یہ طہارت ظاہری ہے۔ طہارت باطنی یہ ہے کہ زبان سے غیبت نہ ہو، اس زبان سے تہمت نہ ہو۔ اور خواتین کے لیے مخصوصاً یہ غیبت کی بیماری، فرمایا الغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کیوں زنا سے بدتر ہے؟ فرمایا کیونکہ ہر انسان زنا چھپ کے کرتا ہے، لیکن غیبت مسجد میں بھی کی جاتی ہے، غیبت امام بارگاہ میں بھی کی جاتی ہے، جماعت میں بیٹھا ہوا غیبت کر رہا ہے، اسی لیے اشد الگناہ ہے۔ زنا ایک انفرادی گناہ ہے، لیکن غیبت ایک اجتماعی گناہ ہے۔ تم ایک انسان کی شخصیت کو خراب کر دیتے ہو، اس کا عیب تمہیں پتا چلتا ہے، جگہ جگہ اس کا عیب بتاتے ہو، لہٰذا تمہیں پتا تھا وہ برا ہے لیکن تم سب کے سامنے اس کو برا کر دیتے ہو۔ جب خدا نے تمہاری برائیاں کسی کو نہیں بتائیں، تو کسی اور کی برائیاں کسی کو کیوں بتاتا ہے؟ یہ ہے کسی کا گناہ، کسی کا عیب رکھنا، وہ چاہے بیوی کا عیب ہو، وہ چاہے شوہر کا عیب ہو۔ یہ بالخصوص خواتین میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ گھر کی باتیں باہر لے جانا، شوہر کی باتیں باہر لے جانا، اپنی سہیلیوں اور دوستوں کو بتانا یہ شرعاً حرام ہے، یہاں کی بات آپ وہاں پہ لے جائیں، اسی طرح مرد یہاں کی بات وہاں پہ لے جائے۔ فرمایا نہیں، زبان پر کنٹرول کیا کرو۔ جس نے زبان پر کنٹرول کیا وہ بندہ الہی بن جاتا ہے، اور خدا اس کی زبان کو مستجاب الدعوہ بنا دیتا ہے۔ تو اچھا اگر چپ رہیں تو کیا کریں؟ فرمایا بہترین عمل ہے اس زبان کو ذکر خدا میں مشغول رکھو، اور ذکر خدا کو یاد کرنے کے لیے ہاتھ میں تسبیح رکھا کرو، کیونکہ جب تسبیح رہے گی کوئی نہ کوئی چیز یاد آئے گی۔ اس لیے مومنوں کو کہتا ہوں آپ کے گھروں میں جب کوئی بندہ ہے اس کو اللہ یاد آئے۔ یہ بچہ جب گھر میں آتا ہے، گھر میں کوئی ایسی چیز لگاؤ، کوئی ذکر لگاؤ، کوئی ایسی تصویر لگاؤ، کوئی رسول خدا کا فرمان لگاؤ کہ اٹھتے بیٹھتے آپ کو یاد آئے۔ اب گھر کی دیواروں پہ لکھ دو غیبت کرنا منع ہے، لہذا جو خاتون آئے گی پڑھے گی کل غیبت اشد من الزنا، امام نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے وہ گویا مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اب پڑھے گی تو کرے گی نہیں نا۔ تذکر بہت ضروری ہے، تذکر تذکر تذکر، جتنا یاد دل۔ یہ موعظہ کیوں؟ امام خمینی فرماتے ہیں میں ہفتے میں 2 مرتبہ درس اخلاق اگر نہ پڑھتا تو خمینی بھی گمراہ ہو جاتا۔ یہ نفس اتنا سرکش ہے کہ آپ 5-4 مجلسوں میں آتے ہیں، تھوڑا بہت وجود کی تربیت ہو جاتی ہے، لیکن پورا سال اس کی تربیت کون کرے گا؟ اس نفس کو قابو کرنے کے لیے امام فرماتے کہ ایسا سرکش گھوڑا ہے، اگر تو اس پہ قابو نہ پایا، اگر تو نے اس پہ کنٹرول نہ کیا، یہ جہاں چاہے گا، جس وادی میں چاہے گا، جس صحرا اور گراؤنڈ میں چاہے گا تجھے لے جائے گا۔ تجھے اس گھوڑے کو چلانا ہے، یہ نہیں کہ یہ گھوڑا تجھے چلائے۔ تو پہلا شر فرمایا شر اللسان ہے، زبان پر